نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اولاد کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے ان خواتین و حضرات کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اولاد کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے، چنانچہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد ربانی ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں بانجھ کر دیتا ہوں، بے اولاد رکھتا ہوں۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، ہمارے مقدر میں کیا ہے۔ اس لیے مسلسل التجا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اسماعیل عطا فرما دیا، بار بار مانگتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور فرمایا، یا یحییٰ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا آپ کو ہم خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے موسم پھل عطا فرمائے، بے موسم پھل کھا رہی تھی جن کا موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے ان کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، میرے بڑھاپے کی کیفیت میں خود جانتا ہوں، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ایک ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ جب بھی بی بی مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موقع مناسبت سے مانگی گئی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے زکریا کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ بھی مایوس نہ ہوا کریں، نا امید نہ ہوا کریں۔ اس نصیحت کے ساتھ اب میں وظیفہ اور طریقہ بتاتا ہوں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کریں، دونوں میاں بیوی پڑھا کریں، اور رات کو مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد آپ کسی بھی میٹھی چیز پہ یا جو چیز کھاتے ہیں اس پہ دم کر لیں، پھر ازدواجی تعلق قائم کریں۔ میاں بیوی کا تعلق قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک بیٹا نہ ملے یا جب تک پریگننسی کنفارم نہ ہو، جب تک کوئی امید نظر نہ آئے، تب تک یہ عمل کرتے رہیں۔ 11 دن، 21 دن، 41 دن یا 3 دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ دنوں کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی 11 دنوں میں، 21 دنوں میں، 41 دنوں میں نتیجے کا باؤنڈ ہے، نتیجے کا پابند ہے۔ اللہ پر یہ لازم نہیں ہے، اس لیے دعا کا کوئی وقت نہیں ہے اور وظیفے کے ایام مقرر نہیں ہیں۔ ہاں، جو اللہ والے ایام مقرر فرماتے ہیں وہ بھی حدیث سے اشارتاً کنایتاً دلیل لیتے ہیں، پھر وہ ایام مقرر فرماتے ہیں۔ بہرحال اس وظیفہ کو آپ بلا تعداد کریں، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا کریں، اور پھر رات کو کسی بھی کھانے کی چیز پہ دم کر لیا کریں، 7 دفعہ، 11 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھ کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا نہ بھولیں۔ کوئی تعویذ نہیں لکھنا، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے میٹھی چیز پہ یا کھانے کی چیز پہ دم کرنا ہے اور روزانہ دم کرنا ہے۔ ناغہ بھی ہو جائے تو حرج نہیں، سفر حضر میں
ناغے ہو جاتے ہیں، انسانی اور بشری تقاضے کے تحت ناغے ہو جائیں تو حرج نہیں ہے۔ آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے قرآن و سنت سے تمام مسائل حل کرنے کی اور ان کا حل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔